نہایت ہی مکرم و محترم سامعین و ناظرین کرام، رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ جس میں ہم سب شامل اور حاضر ہیں، اللہ جل شانہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ایسی بابرکت ساعتیں ہر مومن مسلمان کو زندگی میں بار بار عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے علامہ مولانا حافظ محمد مدثر رضوی جو ہمارے ادارے کے ایک فاضل ہیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سٹی کے ذمہ دار ہیں، آپ کو بڑا اہم پیغام دے رہے تھے۔ آپ نے ان کا خطاب سماعت کیا، اللہ تعالیٰ ان کے زور علم میں اور برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کی صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنا بڑا کاز ہے، اتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دنیا کے کوئی بادشاہ بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جتنا حضور کے دین کے خادم کو اللہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دین کی خدمت کرنے والا ایک بندہ جو پاؤں سے معذور تھا، جنازہ اٹھا تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس میں شامل تھے، اور آپ نے اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بندے دیکھے جو بہت بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ بالخصوص یہ صدر ممنون حسین پچھلے دنوں گیا جہنم میں، تو اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ ایسے ہی اس سے پہلے کئی وزیر اعظم، کئی صدر مرے، کتنے لوگ تھے جنازے میں؟ یہ دنیا کی عزت کی وجہ سے لوگ جنازوں میں شامل نہیں ہوتے، دین کی عزت کی وجہ سے شامل ہوتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں نبی کے دین کا پیار ہے، اور جو دین سے پیار کرتا ہے حقیقت میں وہی نبی کا وفادار ہے، اور جو دین سے محبت نہیں کرتا وہ کبھی نبی کا وفادار نہیں کہلا سکتا۔ حضور کا وفادار بننے کے لیے حضور کے دین کا خادم بننا ضروری ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کے لیے حضور کی آل نے سارا کنوق ذبح کروا دی ہے، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج ہم چند روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، چند گھنٹے یا چند دن بھی دین کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خون دینا اور جان دینا اور بچے قربان کرنا یہ ہمارے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ نواسۂ رسول کی عظمت کو سلام ہے جنہوں نے سب کچھ دین پہ قربان کر کے بتا دیا، میری اور میرے بچوں کی اتنی اہمیت نہیں جتنی نبی کے دین کی اہمیت۔ یہ سبق ہمیں دے گئے، لیکن کاش ہم نام حسین تو لیتے ہیں، ہمارا کام حسین والا نہیں ہے۔ نام کا حسین والا کہلانے سے بندہ حسینی نہیں بنتا، کام امام حسین والا ہو تو حسینی بنتا ہے۔ یہ جو ایام گزر رہے ہیں، چند ایام آنے والے ہیں، ان میں ایک معرکہ ہوا تھا آج سے کوئی 1400 سال پہلے، جس معرکے کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ نے دین کی عظمت کو دکھانے کے لیے حضور کے ماننے والوں کا امتحان لیا۔ نہ اللہ کمزور ہے، نہ اللہ کا نبی کمزور ہے۔ اللہ اب بھی چاہے تو پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا سکتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے، وہ اپنی روضہ اطہر میں بیٹھے ہی پوری دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں اور اسلام کا دیوانہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ کام اپنی امت کے ذمے چھوڑ گئے۔ آخری خطبہ جس کو خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں، اس میں حضور نے یہ پوچھا تھا، کیا میں نے تم تک دین پہنچا نہیں دیا؟ صحابہ نے کہا صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حضور نے فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، جہاں تک میری آواز نہیں پہنچی وہاں تک پہنچاؤ۔ وہ خطبہ حجت الوداع آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عظیم خطبہ ہے، اسلام کے لیے وہ بندہ جو خطبہ یاد کر لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، پورا کا پورا اسلام اس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ چیکنگ ہوتی ہے، جو بندہ پھر چیکنگ میں پورا اترتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہی ہمارے حکمران جو پہلے تحریک لبیک کے معاملات کو کہتے تھے چھوٹا جتھا ہے، یہ چھوٹا سا جتھا ہے چند لوگوں کا، یہ پورے ملک کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں، بندوق کی
نالی ہماری کن پٹی پر رکھ کر کام کروانا چاہتے ہیں. وہ خود کتنے ہیں؟ آپ نے پچھلے ایام میں ابھی وہ وزیر اعظم تھے 27 غالباً یہ تھی مارچ کی، انہوں نے کال دی تھی خود وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان نے. تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے اسلام آباد. اور جلسے کی دھمیں پڑی ہوئی ہیں کہ بڑی دنیا آئی تھی، بڑی دنیا آئی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو اسسٹنٹ کمشنر تھے نا، تحصیل کا بڑا افسر ہوتا ہے، وہ گاڑیاں لے کر گیا تھا. اس کو کاغذ ملا تھا کہ گاڑیاں لے کر آنا، ہر بندے کو اتنے پیسے ملیں گے. پھر بھی وہ سارے کے سارے مل کر، وہ ہوں نواز شریف ہو، زرداری ہو یا دوسرے حکمران ہو، یہ سارے مل کر اپنے جتن لگا لینا، قیامت تک یہ باب خادم حسین رضوی کے جنازے جتنا رش نہیں اکٹھا کر سکتے. جہاں کسی نے پیسے نہیں دیے تھے، کوئی گاڑیاں لے کر نہیں گیا تھا، وہ حضور کی محبت جن کے دل میں تھی، انہوں نے کہا جو نبی کی محبت کے لیے ساری زندگی کام کرتا رہا، آج اس کے جنازے میں شامل ہو کر ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں دین کی خدمت کرنے والوں کا اعزاز. یہ بادشاہوں سے نہیں، بادشاہت سے نصیب نہیں ہوتا، حکمرانیوں سے نصیب نہیں ہوتا. جنازے بڑے ہوتے ہیں حضور کی محبت سے. دنیا دل میں جگہ دیتی ان کو جو جن کے دل میں نبی کے دین کی محبت ہوتی ہے. اور نبی کے دین کی محبت نہ ہو تو آپ کہیں کہ ہمارے بھی لوگ ہمارے اپنے دلوں میں ہمیں جگہ دیں. ان کو جگہ نہیں ملتی، جگہ اسے ہی ملتی ہے مسلمانوں کے دلوں میں جن کے دلوں میں نبی کی محبت ہوتی ہے. اللہ کریم جل شانہ نے 13 سال نبی پاک کو روکے رکھا، محبوب مقابلہ نہیں کرنا. مکے کی 13 سالہ زندگی میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے حضور پر، حضور کے ماننے والوں پر. اتنا مارا پیٹا گیا کہ مکے کی گلیوں میں خون ایسے چلتا تھا جیسے ندی اور نالوں میں پانی بہتا ہے. تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا حضرت بلال کو، انگاروں پہ ننگا جسم کر کے لٹا کے اوپر پتھر رکھے گئے. اتنی تکلیفیں دی، لیکن کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہائے ہم نے کون سا جرم کیا جو ہمیں سزا مل رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ اعزاز ہے، جتنا زیادہ بندہ تکلیف اٹھائے گا اتنا رب کا قرب نصیب ہوگا. یہاں تک کہ اللہ نے حکم دے دیا نبی کو، محبوب آپ مکہ چھوڑ دیں، مکے میں نہیں رہنا. تو حضور مدینے چلے گئے. 1 سال گزرا ہے ابھی، 1 سال. رمضان کا مہینہ آیا، اللہ نے فرمایا نبی کافروں کے ساتھ جہاد کرو، مقابلہ کرو. حکم ہو گیا جہاد کا. سرکار نے اپنے غلاموں کو دعوت دی، صحابہ کرام نے اپنے نام لکھوانا شروع کیے، جن میں 80 سال کا بوڑھا بھی تھا اور 9 سال کا بچہ بھی تھا. یہ پہلی فوج ہے میرے نبی کی، اور اس فوج کا مقام یہ ہے کہ حضور نے بدر کے میدان میں مقام عریش پر سجدہ ریز ہو کر اللہ سے کہا تھا، یا اللہ یہ 313 میری کمائی ہے، اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا. بتاؤ جن کی اعزاز اور شان میں میرا نبی ایسے جملے بولے، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. میں دین کی بات کر رہا ہوں، اللہ 313 کا محتاج نہیں ہے. کروڑوں بھی مسلمان مل جائیں تو اللہ ان کا محتاج نہیں ہے. لیکن حضور نے دعوے سے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ 313 مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. رب نے نہیں کہا نہیں یہ 313 کوئی میں ان کے سہارے چل رہا ہوں یا میرا دین ان کے سہارے چل رہا ہے. وہ ناز کا جملہ تھا میرے نبی کا، رب کو ایسا پسند آیا، فرمایا جبریل میکائیل اسرافیل، جی رب جلیل، فرمایا یہ 313 مٹنے نہیں چاہیے، نام ان کا ہوگا، کام تمہارا ہوگا. چلو میدان بدر میں سپاہی بن کے لڑو مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ مل کر. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. 3 جگہ پر یہ ہے، 1000 3000 اور 5000. جبریل ساتھ لے کے گیا، میکائیل ساتھ لے کے گیا، اسرائیل ساتھ لے کے گیا. اور یہ جرنیل تھے ان سپاہیوں کے، فوجیوں کے، جو عرش عظیم سے چلے تھے، آسمانی دنیا سے چلے تھے، اور وہ سارے مصطفیٰ کے دین کے مجاہد اور سپاہی بن کر بدر کے میدان میں کافروں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ گئے تھے. یہ نظر آنے والی مخلوق نہیں تھی، جن کو فرشتے کہتے ہیں. ظاہر جو نظر آ رہے تھے وہ 313،
اور جو نظر نہیں آ رہے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، 1000، 3000 اور 5000، یہ تینوں لفظ قرآن میں موجود ہیں۔ پتہ چلا بندے تھوڑے ہوں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ جو نظر نہیں آتے وہ ساتھ مل کے مدد کرنے آ جاتے ہیں، لیکن دل میں حضور کی محبت ہونی ضروری ہے۔ محبت رسول نہ ہو تو کروڑوں بھی ہو تو کچھ نہیں کر سکتے، اور محبت رسول ہو تو ایک بندہ ہی ہزاروں پر غالب ہے۔ حضور نے اعلان کیا اللہ کا حکم ہے جہاد کرنے کے لیے جانا ہے، کون ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہوگا؟ اور حضور نے فرمایا جنت تو ہے ہی تلواروں کے سائے کے نیچے، تلواروں کے سائے میں جنت تلاش کرنی ہے، آؤ جس نے جنت لینی ہے تلواروں کے سائے کے نیچے آ جاؤ، جنت مل جائے گی۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیچھے بیوی ہے، گھر بار ہے، کاروبار ہے، انہوں نے اپنے نام لکھوانے شروع کی۔ 80 سال کے بابے نے بھی نام لکھوایا، 9 سال کے بچے نے بھی نام لکھوایا، 313 گنتی ہو گئی، اور لے کر میرا نبی ان کو نکلا۔ حضور باہر نکل کے پوچھتے ہیں، مکے سے مدینے سے باہر نکل کے ان کو بٹھا کر حضور ان سے خطاب کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مشورے لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ سارے صحابہ کہتے ہیں حضور ہم جان سے لڑیں گے، حضور ہم بالکل مقابلہ کریں گے۔ حضور بار بار بات کرتے ہیں، وہ بار بار جواب دیتے ہیں، حتیٰ کہ حضور نے انصار صحابہ کی طرف دیکھ کر کہا تم میں سے کوئی جواب نہیں دے رہا۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ ہم سے مشورے کر کیوں رہے ہیں؟ آپ حکم دیں، دیکھیں ہم حکم پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ آپ حکم تو کریں، ہم تو سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، جلتی ہوئی آگ کے لیے آپ حکم کریں، ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا جل جائیں گے یا ڈوب جائیں گے یا مر جائیں گے، بس ہم نے نبی کا حکم مان کر چھلانگ لگا دینا ہمارا کام ہے، آگے اللہ جانے، آپ اللہ کا رسول جانے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کی تھی 313، فقط تعداد کی گنتی 313 بندے نکلے، بڑے چھوٹے بچے بوڑھے۔ فرمایا سامان گھر سے لائے ہو جہاد کے لیے؟ جی لائے ہیں۔ فرمایا دکھاؤ تو صحیح۔ تلوار اوپر کی تو کل 8 تلواریں تھیں جو اوپر کی صحابہ کرام نے دکھائیں، کسی کا دستہ نہیں تھا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی اور کسی کو زنگ لگا ہوا تھا۔ کھنڈی تلواریں، ٹوٹی ہوئی تلواریں، اور کل 8 ہیں، 6 زرے ہیں، 2 گھوڑے ہیں، یہ اسلحہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں کمزور ہیں، ساز و سامان پاس نہیں ہے، گھر بار مکے میں رہ گئے، بیوی بچے مکے میں رہ گئے، اکیلے ہیں۔ حضور نے فرمایا لڑو گے؟ جی لڑیں گے۔ مرو گے؟ جی مریں گے۔ فرمایا کیسے لڑو گے؟ تلواریں تو کام نہیں کر رہی، کیسے لڑو گے؟ زریں تو تمہاری اتنے بندوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو مقابلہ ہوگا تو 5-6 محفوظ رہیں گے، باقیوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے تلواروں کے سہارے تو لڑنا نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کسی کا کوئی خوف ہے؟ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو قوم اپنی فوج پہ انحصار کر کے اور اپنے اسلحے پہ انحصار کر کے اور اپنے ایٹم بمبوں پہ انحصار کر کے نبی اور خدا کو چھوڑ دیتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، اور جو قوم اپنے دل میں نبی کو بسا لیتی ہے پھر اسلحہ ہو تو پھر تو سبحان اللہ، اسلحہ نہ بھی ہو تو وہ لڑ جاتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے یہی تو تقریر میں جملے کہے تھے، یہ کشمیر فتح نہیں ہو رہا، تم ڈر رہے ہو، گھبرا رہے ہو، یہ جی ایچ کیو نے میری تقریر کرواؤ، یہی جو تمہارے فوجیاں بغیر اسلحے کے نہ جائیں اور ان کے آگے لگ کے سارا ہندوستان بھاگے نہ تو مجھے پکڑ لینا۔ کیا تھا؟
ان کے دل میں جذبہ عشق رسول تھا، اور وہ جب خطاب کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں جذبہ عشق رسول پیدا فرما دیتے تھے۔ آج کمی ہے تو اسی بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں جذبہ عشق رسول نہیں ہے۔ خال خال لوگ ہیں، قلیل لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ جذبہ ہے، باقی جو ہے کسی کے دل میں امریکہ بسا ہوا، کسی کے دل میں برطانیہ بسا ہوا، کسی کے دل میں کوئی بسا ہوا، کسی کے دل میں کوئی بسا ہوا ہے۔ جن کے دلوں میں نبی رہتا ہے انہیں کبھی کسی اسلحے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسلحہ ہو تو سبحان اللہ، نہ بھی ہو تو وہ لڑ جاتے ہیں۔ وہ بولے اور یہی جملہ کہا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ انہیں تلواروں پر بھروسہ نہیں تھا، نیزوں اور بھالوں پر نہیں تھا، انہیں مصطفیٰ پر بھروسہ تھا۔ خدا نہ خواستہ بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، دو بچے آپس میں لڑ رہے ہوں اور ایک بچہ جو ہے وہ کمزور ہوتا نظر آئے تو اس کا باپ ادھر سے دیکھے میرا بیٹا گر رہا ہے تو وہ آواز دے، پتر تکڑا ہو میں ہوندا پیا۔ بچے دا سینہ ایڈا چوڑا ہو جاتا، میرا ابا آ گیا تے وہ میرے نال ہے۔ جب باپ ساتھ ہو تو بچے کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہو وہ کتنے تکڑے والے ہوں گے، ان کے سینوں میں کتنا جذبہ ہوگا۔ یہ جذبے لڑتے ہوتے ہیں، اسلحے نہیں لڑتے ہوتے۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ جو کہتے تھے یہ چھوٹا سا جتھا ہے، وزیر آباد سے پہلے انہوں نے کیا نہیں آ گئے وہ سیدھے راستے پر کہ جناب جیسے آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ اور وہ جو تحریک لبیک کو کل عدم کر رہے تھے، آج خبر آ رہی ہے کہ وہ خود کل عدم ہو رہے ہیں۔ آج صبح میں نے دیکھا واٹس ایپ پہ خبر آئی ہوئی تھی کہ جناب تحریک انصاف کو کل عدم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ان کے فیصلے تو کل عدم ہو گئے نا۔ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ میں اسمبلی توڑتا ہوں، ججوں نے کہا یہ فیصلہ کل عدم، کہا کہ نہیں کہا؟ وہ جن پر بھروسہ کر کے بیٹھے تو انہوں نے رات کو 12 بجے کھول کے کر نہیں دیا کہ جناب آئین کے مطابق کام کرو نہیں تو گھر کو جاؤ۔ ان کو پتہ چلا کہ اب ہماری نہ صرف چھٹی ہونے والی، جیلوں میں جائیں گے، انہوں نے اسی وقت آئین کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک سال نہیں گزرا، پچھلے سال انہوں نے ظلم و ستم کیا تھا، ایک سال کے بعد اللہ نے بدلہ لے نہیں لیا۔ اسی بات پہ تو تحریک لبیک تکڑی ہے نا کہ ظلم کرنے والوں کر لو، تھوڑے دن میں اس کے بعد بدلہ بھی دینا پڑے گا۔ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ نواز شریف چنگا بندہ ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ ختم نبوت پہ حملہ اسی نے کیا تھا، ممتاز قادری کو تختہ دار پر اسی حکومت نے لگایا تھا۔ لیکن یہ بھی کم نہیں ہے ظلم میں، اس نے روزے کی حالت میں لوگوں کو شہید کیا تھا۔ اس نے 7 مہینے جیلوں میں حضور کی امت کے علماء کو، جنہوں نے رمضان شریف میں تراویحیں پڑھانی تھی، جمعے پڑھانے تھے، نمازیں پڑھانے، ان کو جیلوں میں بند کیا تھا۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک ججوں نے کہا کہ یہ ان پر کوئی کیس نہیں، غلط ہے، چھوڑا جائے، پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ آپ پکڑ میں آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور ایسی پکڑ آئے گی۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ رب کی پکڑ سے پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ چیخیں تو ابھی نکلنا شروع ہو گئی، ابھی تو چند دن ہوئے ہیں، چند ہفتے تو دیکھو۔ بابا جی فرمایا وہ کرتے تھے، اور یہ سچی بات تھی، اسلام اپنی پاور آپ رکھتا ہے۔ اسلام کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اسلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلام کا مقابلہ کرنے والے پہلے بھی مٹ گئے، اب بھی مٹ رہے ہیں، اور قیامت تک مٹتے رہیں گے۔ اسلام کھڑا ہے اپنی پاور کے ساتھ، قیامت تک کھڑا رہے گا، اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہی بندہ قیامت تک کھڑا رہے گا جو اسلام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سپر پاور اسلام ہے، یا جو اسلام عطا کرنے والے اللہ اور اس کا رسول ہیں وہ سپر پاور ہیں۔ ہم کبھی امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کبھی ان کو آنکھیں دکھانے لگ جاتے ہیں، کبھی یورپی یونین کے ساتھ مقابلے کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یورپی یونین اگر ہمارے ملک سے چلی گئی تو ملک خسارے میں چلا جائے گا۔ کوئی ان کا دین مذہب ہے؟ گرے ہو تو گرے رہو، اٹھے ہو تو اٹھے رہو، کبھی یوں لیٹیاں مارتے ہو۔
नाक रगड़ते हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पहले भी ताकतवर खड़ा था, आज भी ताकत से खड़ा है, कयामत तक ताकत से खड़ा रहेगा। और इस्लाम पर चलने वाले भी ताकत के साथ खड़े हैं और कयामत तक खड़े रहेंगे। 313 बंदे निकले, हुजूर लेकर चले गए मैदान बदर में। और मेरे नबी ने उनके हौसला बढ़ाने के लिए वो राज जो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान था, नबी ने वो राज खोल दिया। हुजूर ने मैदान बदर में बकायदा एक दिन पहले सहाबा कराम को कहा, आओ तुम्हें जंग बदर का नक्शा दिखा लाऊं। हुजूर सहाबा को लेकर आ गए, 313 को मैदान बदर में। फरमाया यहां कल को सफे बनेगी, इधर हमारी होगी और वो दरमियानी जगह छोड़ के उधर उनकी होंगी। और दरमियानी जो जगह जहां पर जंग होनी है ना, हुजूर ने उस जगह खड़े होकर निशान लगा के, हाथ में छड़ी थी हुजूर के, स्टिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आसा मुबारक, हुजूर ने यूं निशान लगाकर फरमाया, मेरे गुलामों सहाबा जी या रसूलुल्लाह, फरमाया कल अबू जहल यहां कत्ल हो जाएगा। किसने कब और कहां मरना है नबी को पता है कि नहीं है? जो कहते नहीं नबी को कोई पता नहीं किसने कब और कहां मरना है, नबी को कल की कोई खबर नहीं, ये हदीस उनको नजर नहीं आती, अंधे हैं। हदीस में मेरा नबी फरमाता एक दिन पहले, 24 घंटे पहले मेरे नबी ने बता दिया कल इस वक्त यहां पर अबू जहल कत्ल होगा। अटकल पच्चू अंदाजे नहीं है, हुजूर वो इल्म बता रहे हैं जो अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया है। इसलिए अहमद रजा बरेलवी अच्छा लगता है जो कहता है, सरे अर्श पर है तेरी गुजर और दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शै नहीं वो जो तुझ पे अया नहीं, मलकूत तो मुल्क में कोई शै है ही नहीं ऐसी जो मेरे मुस्तफा नहीं देख रहे, नबी जाक नहीं जानते, दुनिया में ऐसी चीज है ही नहीं। इधर साहबा का हौसला बढ़ा दिया और उधर मकाम आरीश में जाकर सजदा रेज होकर कहा, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील फरमाया मेरे नबी के यारों को मिटने नहीं देना, कत्ल नहीं होने देना, आजमाइश होनी है, चंद बंदों की चेकिंग होनी है ताकि क़यामत तक आने वालों के लिए सुन्नत बन जाए कि कत्ल होना भी नबी की सहाबा की सुन्नत है और कत्ल करना भी नबी के सहाबा की सुन्नत है। इसलिए मकतूल भी होंगे कातिल भी होंगे। 14 बंदों का इम्तिहान हुआ जो इम्तिहान में कामयाब हुए, और ये वो एजाज है, रब की इज्जत की कसम है, जो जिंदगी भर बंदा कोशिश करता रहे तो नहीं मिलता, जिसको मकाम शहादत कहते हैं। और ये इसमें दौर में, इस सदी में ये एजाज हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी को अल्लाह ने अता फरमाया। उसने नबी के नाम पर कत्ल किया भी है, फिर खुद भी नबी के नाम पर कत्ल हो गए हैं। और अल्लाह फरमाता वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, खबरदार जिन्होंने अल्लाह के नाम पर जान दी हो मुर्दा ना कहना, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हारे अकल में उनकी जिंदगी आने वाली नहीं है, तुम्हारा शऊर वहां तक पहुंचता ही नहीं है जहां मैंने उनको हयात जावेदानी अता फरमा दी है। 14 बंदों ने हयात जावेदानी हासिल की, सहाबा कराम 14 शहीद हुए, 70 काफर कत्ल हो गए, वासिले जहन्नम हो गए, और बाकी मैदान छोड़कर भाग गए। 70 गिरफ्तार हुए, 70 कत्ल हुए, बाकी मैदान छोड़ के भाग गए। तो पता चला जज्बा सादिक हो तो कामयाबी मिलती है। जिनके साथ हुजूर हो, जज्बा सादिक उनका होना जरूरी है, और जज्बा सादिक ना हो तो फिर कुछ भी नहीं होता। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मेरी बगल से यूं सर निकाल के पूछते हैं, चाचा अब्दुर्रहमान वो अबू जाल किधर है? मैंने पूछा तुम तो छोटे छोटे, तुम्हें क्या काम अबू जाल से? कहा उन्होंने नबी पाक की बेअदबी गुस्ताखी की और हमने बदला लेने की ठान ली है, जब तक उसको कत्ल नहीं कहेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। पता चला दुश्मन रसूल को कत्ल करने का जज्बा लेकर निकलने वाले हजरत मुआज और हजरत मुअव्वज रिदवानुल्लाह ताला अजमईन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनकी सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने फैजाबाद की तरफ उन नौजवानों की सुन्नत को अदा करने के लिए रखते सफर बांध के निकले थे।
رب نے پھر کامیابی دی کہ نہیں دی؟ پوری حکومت سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی. وہ جو کہتے تھے چھوٹا سا جتھا ہے، وہ کہتے جیسے آپ کہیں جی ویسے کرتے. کل عدم کرنے بعد کوئی سنا ہے آج تک جماعت دوبارہ بحال ہوئی ہو؟ تحریک لبیک ہے جو دوبارہ بحال ہوئی ہے. کس لیے؟ کوئی ڈنڈا تھا ان کے پاس، کوئی اسلحہ تھا ان کے پاس، کوئی فوج تھی ان کے پاس؟ نہیں، ان کے دل میں عشق رسول تھا، اور عشق رسول جن کے پاس ہو وہ قیامت تک کل عدم نہیں ہو سکتے. وہ کل بھی بحال تھے، آج بھی بحال ہے، قیامت تک وہ جماعت بحال رہتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا تم بچے ہو، وہ جرنیل ہے اور وہ دیکھو اتنا بڑا دستہ پتنی کتنے 100 بندوں کا اس کے گرد گھیرا ڈال کے اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، تم اس کا کیا بگاڑ لو گے؟ انہوں نے کہا آپ ہمیں اندازہ تو بتائے تو صحیح وہ ہے کدھر، پھر دیکھیں. انہوں نے کہا وہ جو فوج کے اندر گھرا ہوا گھوڑے کے اوپر بیٹھا وہ ابو جہل ہے. کہتے بس اس کے بعد مجھے وہ نظر نہیں آئے، آگے ہو گئے کہ پیچھے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو کھلبلی مچ گئی پورے میدان بدر میں. کیا ہوا؟ وہ عالم کفر کا جو سب سے بڑا جرنیل تھا نا، نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ چند منٹوں کے بعد زمین پر لیٹا ہوا تھا، زمین دھول چاٹ رہا تھا، مٹی چاٹ رہا تھا. وہ 2 نوجوان جو 13 اور 9 سال کی عمر کے 2 بھائی تھے، معاذ اور معوذ، انہوں نے پہلے جا کر اپنی چھوٹی چھوٹی تلواروں سے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی، پھر ابو جہل کا سر کاٹا. پتہ چلا بچے ہوں، جذبہ جوان ہونا چاہیے، تو وہ بڑے بڑے جرنیلوں کا سر کاٹ کے رکھ دیتے. جب بچوں کا یہ عالم ہے، جوانوں کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے جذبہ عشق رسول آج اپنانے کی ضرورت ہے، جس کو دن بدن انگریز اور اس کے گماشتے، اس کے ہواری مسلمانوں اور مسلمانوں کے بچوں کے دلوں سے عشق رسول نکالنے کی بھرپور سازشیں کر رہے ہیں. جس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے. کتنی بڑی مسجد ہم نے بنائی، دوسری منزل تیار ہو رہی ہے، کل انشاءاللہ اس کا لینٹر ڈل جائے گا، اور تقریر سننے کے لیے تقریباً اختتامی جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت بندے آتے ہیں. ایسا حال نہیں ہے. بچے بھی جو آپ آنے نہیں دیتے، وہ بچہ نکلے بھی نا بھی جمعہ پڑھنے جانا ہو، چھاڑا پر بڑی گرمی ہے، اور بابا جمعہ تو فرض ہے، چلو چلیں گے. وہ آخری جب ہوتی ہے نا اذان یا خطبہ پڑھا جا رہا تو اس وقت بھاگتے ہیں، کسی کو 1 رکعت نصیب ہوتی، کسی کو 2. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور حدیث پاک کیا حضور نے فرمایا جب جمعے کی پہلی اذان ہوتی ہے، فرشتے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں رجسٹر لے کر، جو آتا ہے نا اس کا نام لکھتے، اس کے والد کا نام لکھتے، اور سب سے پہلے آنے والے جو بندے ہیں ان کے نام 1 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کرنے جتنا ثواب لکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو آتے ہیں ان کی گائے ذبح کرنے جتنا ثواب، اس کے بعد آنے والے کو بکرا ذبح کرنے جتنا ثواب، اس کے بعد آنے والے کو مرغا، اور جو آخر میں آتے ہیں ان کو جتنا مرغی کا انڈا اللہ کے نام پر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اتنا ملتا ہے. اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے نا، عربی خطبہ، اس وقت فرشتے رجسٹر بند کر کے صفوں میں آ کر بیٹھ کے جمعہ پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. اور خطبے کے وقت آنے والوں کا نام جمعے کی لسٹ میں نہیں ہوتا، اور بعد میں آیا کرو قیامت والے دن کہو گے جی ہم نے جمعہ پڑھا تھا، اللہ کہے گا لسٹ میں نام ہی نہیں ہے. کہاں پڑھا تھا؟ یہ دیکھو لسٹ ہے. اور جی میں بھجتے آیا سا جی مولوی سلام پھیر رہے سی، اسے میں رڑیا سا فرمایا سلام کے وقت والا ہمارے لسٹ میں نہیں ہوتا، ہماری لسٹ میں وہ ہوتا ہے جو پہلے آتا ہے. ادھر اعلان ہو جائے نا جناب کہ وہ نواز شریف آ رہا ہے، شہباز شریف آ رہا ہے، زرداری آ رہا ہے، جناب عمران خان آ رہا ہے، پتہ ہے ادھر کڑیاں بھی ہوں گی، ناچ گانا بھی ہوگا، ٹھمکے بھی ہوں گے، چسکے بھی ہوں گے. بابے کھمچے 80 سال والا بھی سب سے پہلے گئے کھڑے ہوتے، جوانوں کو تو کہنا ہی کیا. اور جب پتہ ہو کہ اذان ہو گئی ہے مسجد میں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، حاضری دینے کے لیے جانا ہے، تو چلتے ہیں جی بڑا ٹائم پڑا، بڑا ٹائم پڑا جی، بڑا ٹائم پڑا جی. ٹائم کوئی نہیں پڑا، 1 سیکنڈ لگے گا پھوکا نکل جائے گا، ٹائم نہیں لے گا، مہلت نہیں ملے گی. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اور اب جو حکم جب ہوتا ہے نا، پھر اس میں 1 لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے تو جمعے کی تیاری کے لیے وقت کا انتظار کر رہے ہو، جاتے ہیں اسرائیل آ جائے اور تمہیں جانے بھی نہ دے تو کیا بنے گا؟ اس وقت سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں وہ جو لسٹ فرشتے لے کر جاتے اس میں نام لکھوانے کے لیے پہلے نمبر پہ آیا کریں. تو کیا ہوا؟ وہ
13 سال کا اور 9 سال کے بچے نے پورے اسلام کی قوت کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا کہ اگر چھوٹے بچے ہوں، جذبہ کامل ہو، تو پورے کفر کو اور کفر کے سب سے بڑے جرنیل کو 1 سیکنڈ میں صفحہ ہستی سے مٹا کر جہنم واصل کر دیتے۔ اگر یہ بچوں کا جذبہ ہے تو جوانوں کا کیا ہوگا؟ آج جذبے کدھر گئے؟ عالم کفر اسی سازش میں لگا ہوا کہ مسلمانوں کے دل سے جذبہ اسلام نکال دو، جذبہ حریت اسلام نکال دو، جذبہ عشق رسول نکال دو۔ جب تک یہ ہے اور رہے گا، ہم پوری دنیا پر غالب تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ اور یہ مٹ جائے گا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، 313 نے ہزاروں کا منہ موڑ کے رکھ دیا۔ عالم کفر آج تک حیران، سرگرداں اور پریشان ہے، ہوا تو کیا ہوا؟ کیسے مقابلہ کیا کھونڈی تلواروں نے، کیسے سر قلم کر دیے وہ جو ان کے دستے ٹوٹے ہوئے تھے، انہوں نے کیسے ضربیں لگائیں جن کی تلواروں کی نوکیں ہی ختم ہو چکی تھی، وہ مقابلہ کرنے والے کیسے تھے، ہزاروں کو انہوں نے کس طرح شکست فاس دے دی، کس طرح میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا، کیا تھا ان کے پاس، کتنا اسلحہ تھا، کیا کر رہے تھے؟ تو بتانے والوں نے بتایا ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا، مصطفیٰ کی عشق کی دولت تھی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اعلان فرما رہا ہے، اے دنیا والو، اگر تم میرے اور میرے نبی کے وفادار بن جاؤ، ساری دنیا تمہاری غلام بن جائے گی۔ غلامی رسول جب بندے کے دل میں آ جاتی ہے نا، پھر وہ ساری دنیا پہ غالب آ جاتا ہے۔ بات اللہ کی ہے، اس کو بیان علامہ اقبال کر رہے ہیں۔ اللہ کی بات کو نبی نے بیان کیا، پھر ترجمہ علامہ اقبال نے کیا۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جس کا اللہ ہو پھر ساری خدائی اس کی نہیں ہوتی، جس کا خدا ہو جائے اس کی ساری خدائی نہیں ہوتی۔ اللہ یہی بات فرما رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے کائنات میں بسنے والوں تم میرے نبی کے ہو جاؤ، خدا تمہارا ہو جائے گا۔ جب خدا تمہارا ہو گیا تو ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم وہ ہے جس پر بندے کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور لکھتی قلم ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے ہو گئے تو لوح قلم میں تمہاری اختیار میں ملکیت میں دے دوں گا، اپنے ہاتھ میں قلم لے کر اپنی تقدیریں خود لکھتے رہنا، جو جو لکھتے جاؤ گے رب قبول فرماتا جائے گا۔ لوح قلم تب بندے کے ہوتے ہیں جب بندہ نبی کا ہو جائے۔ غزوہ بدر نے یہی سمجھایا ہے، اسلحہ نہیں تھا، گھوڑے نہیں تھے، کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں تھا، لیکن ان کے دل میں عشق رسول تھا۔ اس وقت عشق رسول ہو تو کامیابی ہوتی ہے، آج ہو تو کیوں نہیں ہوتی؟ آج بھی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال یہی مسئلہ سمجھا گئے، فرماتے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جذبہ پیدا کر عشق رسول کا، جیسے بدر والوں نے اپنے دل میں عشق رسول کا جذبہ پیدا کیا تھا تو فرشتے آسمانوں سے ان کی مدد کے لیے اتر آئے تھے۔ آج تو بھی ایسا جذبہ پیدا کر، آج تیری مدد کے لیے بھی فرشتے آ جائیں گے۔ اور
آپ نے دیکھا نہیں وزیر آباد میں، فیض آباد میں فرشتے مدد کے لیے نہیں آئے؟ جو گئے ہیں انہوں نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھے، جو وہاں گئے ہیں نا وزیر آباد اس لانگ مارچ میں، اور اس سے پہلے جو ختم نبوت پہ حملہ کیا تھا نواز شریف دور کے حکومت میں حکمرانوں نے، اس وقت بابا جی کی موجودگی میں فیض آباد گئے تھے، سارے اتنے شیل تھے ہزاروں کی تعداد میں، لوگ تکلیف اٹھا کر بھاگ کے کوئی دائیں بائیں ہو گیا، لیکن اللہ کی مدد آئی اور وہ جو مارنے والے تھے وہ پسپا ہو کے پیچھے بھاگ گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ فرشتے مدد کے لیے پہنچے تھے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ بڑی پتہ کی بات بتانا چاہتا ہوں، عشق کی بات ہے، عشق کی بات۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب ابو جہل کو قتل کیا نا ان بچوں نے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو جہاں وہ گرا تھا نا گھوڑے سے زمین پر، وہ وہاں سے آگے سرکنا چاہتا ہے، دائیں بائیں ہونا چاہتا ہے، اور وہ سینے پر بیٹھا ہے بچہ اس کی گردن کاٹنے کے لیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو جہل اب تو تیری حالت آگے پیچھے ہونے والی نہیں، اب تو مرنے والا ہو گیا ہے، کیوں کوشش کر رہا ہے دائیں بائیں ہونے کی؟ اس نے کہا مجھے کل کی خبر مل گئی تھی اور میں یہ جگہ دیکھ گیا تھا، محمد نے کہا تھا کل کہ یہاں ابو جہل قتل ہوگا، میں وہی قتل ہوا ہوں، میں اس سے تھوڑا سا لائن سے باہر نکل کے بتانا چاہتا ہوں، میں محمد کو جھوٹا کرنا چاہتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر۔ زمین نے 1 انچ بھی دائیں بائیں ہونے دیا، وہاں پکڑ لیا اور وہیں پر اس کا سر قلم کیا گیا۔ جہاں میرے نبی نے بتایا تھا وہیں ابو جہل قتل ہوا۔ تو پھر کیوں نہ کہیں ہم کہ جس نبی کے منہ سے جو بات نکلتی ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے پنجابی کا شاعر، اردو کا شاعر یہ بات سمجھا رہا ہے کہ یا رسول اللہ تیرا مقام بڑا بلند، بڑا عرفہ اور اعلیٰ ہے، اس لیے کہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ آپ کی شان میں بیان کرنے والے نے کہا تیرے منہوں گل جیڑی نکلے او تیر ہے، جیسے تیر کمان میں ڈال کے نشانہ لگایا جائے، جہاں نشانہ لگایا جائے وہیں لگتا ہے، مصطفیٰ کی زبان سے جو نکل جائے ویسے تیر خطا ہو سکتا ہے، حضور کی منہ سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہنے والا کہتا ہے تیرے منہوں گل جیڑی نکلے او تیر ہے، آقا جی تیرے منہوں گل جیڑی نکلے او تیر ہے، جیڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر ہے، آقا جی نہ آیا تے نہ آنا تیری شان دا، تُویں لاڈلا رحمان دا۔ جہاں جہاں میرے نبی نے نشانات لگائے تھے اور جن جن کا نام بتایا تھا اسی نشان پر وہی کافر قتل ہوا۔ قتل ہونے کے 3 دن کے بعد میرے نبی نے حکم فرمایا تیاری کرو، جانا ہے۔ اب جانے کے لیے تیاری ہوئی، فرمایا جو یہ گرفتار ہو گئے ان کو بھی مدینے لے چلنا ہے، ان کو بھی مدینے لے چلنا ہے۔ 70 کافر جو تھے ان میں قتل ہوئے تھے، 70 جو تھے وہ گرفتار ہو گئے تھے، ان کو مدینے لے جایا جا رہا ہے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مدینے میں مسجد نبوی جیل تھی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسجد نبوی ہی جیل تھی۔ وہ جو کفار کے قیدی تھے نا، کافروں کے مسلمانوں نے قید کیے تھے، وہ مسجد نبوی میں ہی قید کیے گئے تھے، گویا مسجد نبوی ہی جیل تھی، مسجد نبوی ہی سپریڈنٹ ہاؤس تھا، مسجد نبوی ہی پارلیمنٹ ہاؤس تھا، مسجد نبوی ہی ایوان صدر تھا۔ وقت کا بادشاہ، مسلمانوں کا سردار، اللہ کا محبوب مسجد نبوی میں ہی بیٹھتا تھا۔ مسجد نبوی میں فیصلے ہوتے تھے، یہاں پر اجلاس ہوتے تھے، یہیں پر قیدی لائے جاتے تھے، یہیں ان کا فیصلہ ہوتا تھا۔
جب تک اسلام مسجد میں رہا کامیاب اور کامران رہا۔ آج اسلام کا نام ایوان صدر میں لینے والا کس منہ سے اسلام کا نام لیتا ہے؟ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، اس کا منہ اس لائق ہے کہ اس کے منہ سے مدینے کا نام نکلے؟ منہ پلید ہے، مدینہ پاک ہے، مسجد نبوی ہے، مدینے کا ماحول ہے، 70 کافر ہیں، حضور علیہ السلام سپریڈنٹ جیل ہیں، آپ صدر مملکت ہیں، وزیر اعظم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں ریاست مدینہ کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشاورت ہو رہی ہے، اجلاس شروع ہو گیا پارلیمنٹ کا، ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک بیٹھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ مشاورت ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، اس کے اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی باری آئی نا، حضور یا رسول اللہ یہ آپ کے ہمارے رشتہ دار ہیں، ان پر ترس کریں، ان کو چھوڑتے ہیں، لیکن ایسے نہیں چھوڑنا، اسلام کو پھر ضرورت پڑے گی اسلحے کی اور جنگ کی، ان سے اسلحہ خریدنے کے لیے پیسے وصول کیے جائیں، ان کے پیسوں سے اسلحہ خرید کر پھر ان پر استعمال کیا جائے گا۔ یہ میٹنگ ہوئی ہے، اجلاس ہوا ہے پارلیمنٹ ہاؤس ریاست مدینہ کا، اللہ پھر وہ ماحول لے آئے، اور انشاءاللہ آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، جلدی آئے گا۔ فیصلے مسجد میں بیٹھ کے ہوا کریں گے، اجلاس مسجد میں ہوا کریں گے، وزیر اعظم صدر مسجد میں بیٹھا کرے گا، وقت آئے گا، وہ اسلام پر چلنے والے وقت لائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہو سکتا ہے اسی سال 2022 میں الیکشن آ جائیں، نہیں تو اگلے سال تو پکے ہیں نا، تو اس کی تیاری کرو، اسلام کے لیے نکلو، اسلام کے لیے اپنے بندے کھڑے کرو، اسلام کے لیے ووٹ دو۔ دیکھو جب اسلام تخت پہ آئے گا مسجدوں میں فیصلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ اسلام کے لیے کوشش تو کریں، آپ کس کوشش ہی نہ کریں تو پھر کیسے اسلام آ جائے گا؟ اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھے رہے، مدینے کی ریاست بنی، جب میدان جنگ میں نکلے اور صحابہ کو نکالا، فرمایا ایسے تم بھی نکلو گے تو انشاءاللہ ریاست مدینہ بن جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے مشورے کو قبول فرما لیا، فرمایا باقی سب کے مشورے بھی ٹھیک ہے لیکن ابو بکر کا سب سے بہتر ہے، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کو آزادی دی جائے گی، لیکن اس کے بدلے میں 2 کام کریں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ مسلمانوں کے 10 بچے پڑھا دیں، مسلمانوں کے 10 بچے کو پڑھا دے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ منگوا لے، اتنے پیسے کے بدلے اس کو آزادی دے دی جائے گی۔ پتہ چلا تعلیم اسلام کے لیے وہ دنیا کی بھی ہو تو وہ بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج ہم تعلیم سے دور ہیں، اس لیے تو شکست ہمارا مقدر بنی ہوئی، اور آج ہم جہاد سے پیچھے، اس لیے تو شکست ہمارا مقدر بنی ہوئی۔ پتہ چلا اسلام کے لیے چندہ لینا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آج ہم چندے کے لیے بات کر لیں تو جناب بندے کے سر کو درد ہونا شروع ہو جائے، لو جی لو جی لو جی لو جی۔ اور میں آپ کو خوشی کی بات بتا رہا ہوں، پچھلے جمعے بھی اور اس سے پچھلے جمعے بھی، دونوں جمعوں پر باقاعدہ ہم نے یہ کہا کہ مسجد کی تعمیر ہونی ہے تو چندے کی ضرورت ہے، تو الحمدللہ دوستوں نے تعاون کیا، بڑا تعاون کیا۔ میرے ذہن میں تھا 15 16 20 ہزار روپیہ ہو گیا ہوگا، لیکن جب میں نے قاری صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا جی 50 ہزار روپیہ ہوا۔ پچھلے جمعے بھی 50، اس سے پچھلے جمعے بھی 50، ان 2 جمعے میں لاکھ روپیہ چندہ ہوا، تو میں نے دیا ہے، آپ نے دیا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ نہیں جی چندہ ہوندہ نہیں، تو میں بھی یہ نہ سمجھ لوں چندہ ہوندہ نہیں، میری عقل میں بھی نہیں تھا، اللہ نے دے دیا۔ تو اب بھی مجھے چٹ آ گئی ہے، جن دوستوں نے تعاون کیا ان کا نام بھی آ گیا ہے، اور کہا کہ یاد بھی دانے بھی کروا دیں، حاجی محمد عارف سانبل صاحب، یہ ہمارے بڑے پیارے دوست